الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہزار بار بشوی حمد مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا۔ میرے آقا کا سدرا کے مناظر سے نہ چھک جانا، میرے آقا کا سدرا کے مناظر سے نہ چھک جانا، تصور میں ہے آگے بھی بلا جھپ کے پلک جانا، تصور میں ہے آگے بھی بلا جھپ کے پلک جانا، غلاموں کے تصور کو دیا سوئے فلک جانا، غلاموں کے تصور کو دیا سوئے فلک جانا، میرے آقا کا اسرا میں سڑے قوسین تک جانا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ روزانہ ہم سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈال رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو حیات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروا رہے ہیں۔ ناظرین آئیے آج گفتگو کریں گے ہم سیرت پاک، عظمت اور اہمیت، اس پہلو سے سیرت پاک کی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں آئیے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ پروفیسر مولانا عبدالمعید صاحب۔ محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور نعت کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے جناب مرزا عارف اللہ بیگ قادری صاحب، مبلغ سنی دعوت اسلامی۔ محترم پروگرام میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، جس طرح ہم نے اس سے قبل بھی گفتگو کی، سیرت پاک کے بہت سے اہم پہلو ہیں، اس کی عظمت اور اہمیت کس طرح بتائی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی اہمیت میں پورا قرآن مجید نازل ہوا، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن مجید گویا آپ ہی کی سیرت کا ذکر ہے، آپ کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اطاعت اور اتباع کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سیرت کی اہمیت کے عظمت کو بتاتے ہوئے کہ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع، میری پیروی کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یعنی اگر آج تمام انبیاء بھی جمع ہو جائیں تو ان سب کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت یہ کائناتی اور آفاقی ہے، یہ کسی ایک محدود علاقے اور زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ثقلین کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بشیر النذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کو بھیجنے کا جو بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ کے حکم کو مانا وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے آپ کی سیرت کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لایا۔ چنانچہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان کے لیے اس کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ ملازمت کا طریقہ کیسے ہو، آپ کو وہاں ملے گا، تجارت کیسے کی جائے آپ کو وہاں ملے گا، ایک اچھا شوہر کیسے ہو سکتا ہے آپ کو وہاں ملے گا، ایک اچھا قائد کیسے ہو سکتا ہے وہاں ملے گا، ایک فرمانروا کیسے ہو سکتا ہے وہاں ملے گا۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی ادنا سے ادنا شعبہ پہلو ایسا نہیں ہے جہاں کہ آپ کو سیرت سے روشنی نہ ملی ہو۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے بالکل مستند اور سرٹیفائی کر دیا ہے
کہ اتنی مکمل اور اکمل سیرت ہے کہ اس میں کسی قسم کی نہ اضافے کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کی کمی کی کسی کو اختیار دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج میں نے تم کو تمہارے دین کو مکمل طور پر عطا فرمایا اس رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ آپ کا وجود مبارک انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس پر انسان جتنی خوشی منائے گویا وہ اس کے لیے کم ہی ہے۔ تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سیرت کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سیرت پاک سے زیادہ جوڑنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سیرت پاک کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں روشنی ملے اور ہمارے دل میں ایک ایسی بیداری پیدا ہو، ایک ایسا نور پیدا ہو کہ جس کی کچھ پرچھائیاں گویا کہ ہم اپنی زندگی میں بھی جاری کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، عظمت کے بہت سے پہلو ہیں۔ یقیناً عظمت سے جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اغیار کو ہم اس کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے اس وقت ہمارے ساتھ مرزا عارف اللہ بیگ قاضی صاحب موجود ہیں، مبلغ سنی دعوت اسلامی، نعت پاک سنتے ہیں۔ جی عارف صاحب، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کریں۔ ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، کہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، کہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود، یہ دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، یہ دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صحیح کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صحیح کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری حمد پاک آپ نے ابھی پیش فرمائی۔ ناظرین، آئیے ایک گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ محترم، جس طرح سیرت پاک کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت مکے میں بہت کم تعداد میں مسلمان تھے، اور اس سے بعد جو حالات پیش آئے کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، عظمت کا سیرت پاک کے یہ بہت بڑا اہم واقعہ ہے۔ کس طرح آپ روشنی ڈالیں گے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغیار کی باتوں کو مان لیا فوری طور پر، اور آپ نے جو ہے ان کو بہت سی چھوٹ دے دی؟ دراصل ہجرت تاریخ اسلامی کا ایک ایسا موڑ ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل مکہ نے
گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی تھی، لیکن اہل مدینہ نے اس قدر کو جان لیا اور انہوں نے فوراً لبیک کہا اور کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور آپ ہم آپ کی حفاظت کریں گے ویسے ہی جیسے ہم اپنے اہل قبیلہ کی، اہل خاندان کی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر کی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کا نام اب تک یثرب تھا، آپ کے وہاں تشریف لے جانے سے اس کا نام مدینہ بنا، مدینۃ النبی اس کا نام ہے، نبی کا شہر جسے مختصر المدینہ کہتے ہیں یا المدینۃ المنورہ کہتے ہیں۔ تو ورنہ آپ کے آمد سے پہلے تو اس کو یثرب کہا کرتے تھے۔ جو مدینہ منورہ کو آپ کے وجود مبارک سے وہ روشنی عطا ہوئی، وہ نور عطا ہوا جو تاریخ اسلام میں محفوظ ہے۔ چنانچہ وہاں آنے کے بعد بھی ایسا ہوا کہ قریش نے آپ کو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، مختلف دھمکیاں دیں۔ وہاں کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس سے خط و کتابت کی اور کہا کہ تمہارے ہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو اور وہ بددین ہے، نعوذ باللہ من ذالک وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو بھی لکھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ہاں سے بچ کے آ گئے ہو، لہٰذا مختلف دھمکیاں دیتی رہی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نظر انداز کیا، لیکن آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بالکل چوکنا رہے۔ اور بالآخر آپ نے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہود سے، وہاں کے جتنے قبائل تھے، ان سب سے آپ نے معاہدے، حلیفانہ معاہدے کیے۔ اور اس کے بعد ایک اہم چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اب اپنے ہم وطن، سابقہ جو ہم وطن ہیں قریش، ان کے ساتھ آپ نے چاہا کہ معاہدہ کیا جائے۔ دو پہلو آپ کے سامنے تھے، ایک یہ یا تو قریش سے معاہدہ کیا جائے یا دوسرے اہل روم سے معاہدہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کی طاقت بھی بڑھ رہی تھی اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس نئے دین کو ابھرنے نہ دیں۔ تو آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اپنے ہم وطن، اپنے ابنائے جنس سے معاہدہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے جس کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا، تو آپ نے صلح حدیبیہ منظور فرمائی۔ اس میں بعض دفعات ایسے معلوم ہوتے تھے عام دیکھنے والے کو کہ اس میں تو کمزوری ہے ہماری، یعنی ہم پسپائی کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس سے آگے دیکھتی تھیں کہ جو بظاہر آپ کو کمزوری دکھتی ہے وہی ہماری قوت ہے، جو آپ کو ہماری پسپائی دکھتی ہے وہی ہمارا جو ہے ہجوم ہے، جو کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے آپ اس دفعے کو کہ کیسی معلوم ہوتی ہے آج بھی ہم کہ مکے کا کوئی آدمی مدینے کو آ جائے تو اسے واپس کر دیں، لیکن مدینے کا کوئی آدمی مکے کو آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ کیسی ظالمانہ شرط بظاہر معلوم ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لکھو اس کو بھی، چنانچہ اس کو بھی لکھ لیا گیا۔ اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور اس کے دفعات طے ہو رہے تھے، اس میں اہم جو چیز تھی جو آپ چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ امن کا ماحول فراہم ہو جائے، کہ بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، خندق بھی ہوئی تھی، تو جو امن و سکون کا ماحول ختم ہو چکا تھا، افراتفری کا ماحول پیدا ہو رہا تھا، اس ماحول کو آپ بدلنا چاہتے تھے کہ امن و سکون فراہم ہو۔ چنانچہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ گویا صلح حدیبیہ کا پورا دار و مدار اس ایک شق پر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک شق کے لیے، اس ایک دفعہ کے لیے دوسری تمام دفعات کو آپ نے قبول کر لیا جو بظاہر کمزوری معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک ایسا ماحول فراہم ہوا کہ جہاں سے پھر اسلام کی تبلیغ بڑی تیزی کے ساتھ ہونے لگی، اور وفود جانے لگے، نہ صرف عرب بلکہ عرب سے باہر بھی آپ کے قاصد گئے، آپ کے نام مبارک کو لے کر گئے۔ اور آنے والے آپ دیکھ رہے ہیں 4 برسوں میں یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گیا کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ تو یہ جو صلح حدیبیہ تھی جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض وقت حکمت کے لیے ہم بعض چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے مقصد کو ہم سامنے رکھیں، اس مقصد کو اپنے نظروں سے اوجھل نہ کریں۔ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ نبی کا عشق دل میں ہے نظر سے بھی چھلک جانا، نبی کا عشق دل میں ہے نظر سے بھی چھلک جانا، خدا وندہ یہ ثمرہ پیڑ کے اوپر ہی پک جانا، تقاضے بھی یہی ہیں کلمہ وحدت کی حجت کے، عہد احمد کے قصے میں یقین جانا نہ شک جانا، عہد کا روپ کھل کر سامنے آ جائے گا سب کے، سلیقہ بانٹتا ہے رحمت و بخشش کے جذبوں کو، میرے آقا کی کمری کا گناہ گاروں پہ ڈھک جانا۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آئیے سوالات کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ آئیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، پہلے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عارف اللہ بیگ قادری صاحب۔ جی عارف صاحب۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب نے دیے صدا آ گئے مصطفیٰ، سب نے دیے صدا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. میں کہوں خبر میں ان فرشتوں سے یوں، میں کہوں حشر میں ان فرشتوں سے یوں، دیکھیے وہ ذرا آ گئے مصطفیٰ، دیکھیے وہ ذرا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. آمنہ آسیہ مریم و سعدیہ، آمنہ آسیہ مریم و سعدیہ، دے رہی تھی ندا آ گئے مصطفیٰ، دے رہی تھی ندا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. لامکہ کے مکی جب ہوئے مصطفیٰ، لامکہ کے مکی جب ہوئے مصطفیٰ، کہہ رہا تھا خدا آ گئے مصطفیٰ، کہہ رہا تھا خدا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. اس لیے برکتوں کا تو مخزن بنا، اس لیے برکتوں کا تو مخزن بنا، تجھ میں غار ہرا آ گئے مصطفیٰ، تجھ میں غار ہرا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. ان کے در سے ملی مجھ کو ایک ایک خوشی، ان کے در سے ملی مجھ کو ایک ایک خوشی، میرے حاجت روا آ گئے مصطفیٰ، میرے حاجت روا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. پاک آپ نے پیش فرمائی. ناظرین آئیے اس نعت پاک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام غیث اللہ الدین بھائی. میرا ایک سوال ہے صاحب. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ صاحب اللہ کے رسول رحمت عالم بنا کے بھیجیں گے، مگر آج کل لوگ کیوں ایک دوسرے پہ رحم نہیں کھا رہے ہیں، پڑوس میں بھوکا رہا ہے پیاسا تو اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ذرا سمجھائیے. بولو. بہت شکریہ، بہترین سوال ہے بھائی، ضرور ابھی بات کی جائے گی اس سلسلے میں. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. محترم سیرت پاک کے پہلو پر گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ میں ایک ایسا معاہدہ طے پایا جس کے اندر ہم نے اغیار کی ساری باتوں کو، قریش کے جو کفار تھے ان کی ساری باتوں کو مان لیا. دور جدید میں جو تقاضے ہیں آج کے دور میں، اس طرح اقوام متحدہ میں کئی چارٹر بنتے ہیں، اس کے اندر بہت سی باتیں آتی ہیں، جو معاہدات ہوتے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے ایسی صورت میں کیا آج کے دور میں اس طرح کا معاہدہ کسی بھی ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کیا؟ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کو پیش نظر رکھا جائے. اور اس میں بڑی ہی بالغ نظری کی ضرورت ہے، بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی عبارتیں ہوتی ہیں دفعات میں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. خوشنما بعض دعوے ہوتے ہیں جو بظاہر کھوکھلے ہوتے ہیں. تو جو شرکائے معاہدہ ہے انہیں پوری طرح نظر رکھنی چاہیے، جو دنیا کے حالات ہیں اس پر نظر رکھی جانی چاہیے، اور اسی طرح جو معاہدات ہو رہے ہیں کہ اس سے کیا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے. اگر واقعی اس سے ایک بہتر مقصد حاصل ہو رہا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس اعلیٰ مقصد
سے راست تو ٹکراتی نہیں ہے، لیکن ذیلی طور پر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، تو ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے بھی بالغ نظر چاہیے، کہیں آدمی دھوکہ کھا جائے۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کے اندر گہری فکر نہیں ہوتی، حالات کا صحیح طور پر تجزیہ انسان نہیں کر سکتا، تو اس وقت وہ دب کر صلح کر لیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ گویا دب کر صلح نہیں تھی، بلکہ آپ تو ایک اسلامی ریاست کے فرمانروا کی حیثیت سے آپ معاہدہ فرما رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ روشنی ضرور ملتی ہے کہ ایک اہم معاملہ جیسے امن عالم کا معاملہ ہے، جو دنیا کو ہر وقت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی زیادہ ہی ضرورت ہے، امن کی، سلامتی کی۔ تو اس امن اور سلامتی کے حصول کے لیے ایک قدم ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور کچھ اپنے حقوق کو ہم وڈرا بھی کر سکتے ہیں، اس جو ہے شرط پر کہ اس کے ذریعے سے ہمیں امن کا ماحول فراہم ہوگا اور آزادی فکر ہوگی، کہ اور یہ آزادی مذہب حاصل ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ جو شوق سے جو مذہب قبول کرنا چاہتا ہے قبول کرے۔ یقیناً تو جو آدمی اسلام سے تو دوسرے مذہب میں جائے گا نہیں، جو اسلام ہی میں داخل ہوگا، تو ایک ایسا ماحول آپ فراہم کرنا چاہتے تھے جہاں انسان کو آزادی ہو کہ وہ جس مذہب کو وہ بہتر سمجھتا ہے، زیادہ لائق عمل سمجھتا ہے، زیادہ مفید سمجھتا ہے، وہ اس کو آزادی سے اختیار کرے، کوئی اس پر جبر نہیں ہوگا، کوئی اس پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی جو اب تک ہو رہی تھی۔ تو اس طرح آج بھی ہمیں ایسے ماحول کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے جہاں آزادی کے ساتھ انسان اپنی رائے کو دوسروں کو کے جو ہے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہوئے اپنی رائے کا وہ اظہار کرے، اور جس مذہب کو وہ مفید، زیادہ بہتر، زیادہ لاجیکل اور زیادہ مفید پاتا ہے وہ اس کو قبول کرے۔ اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اور گویا دین اسلام کا مقصد بھی یہی ہے۔ بے شک۔ ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم میں السلام۔ محبوب نگر سے نور الحسین بات کر رہا ہوں بھائی۔ جی نور الحسین صاحب، ذرا مولانا سے مشورہ لینا تھا بھائی کہ آپ کو سب سے پہلے تو ای ٹی وی کو عید المیلاد کی مبارکباد۔ جی خیر مبارک بھائی۔ پوری کمیٹی کو صاحب، کیونکہ ای ٹی وی جو ہے نا دین اور دنیا ہر چیز سے معلومات ہو رہے ہیں اس میں۔ جی بہت بڑی بات ہے یہ چیز۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ ذرا آرام فرما لیں پسینے کی مہک لے کر، ذرا آرام فرما لیں پسینے کی مہک لے کر، انس کے گھر کے جیسا ہی ہمارا گھر مہک جانا، مثال آفتاب نو ہے روشن گنبد خضرا، مثال آفتاب نو ہے روشن گنبد خضرا، نظر شبنم میں ڈھل جانا وہاں بن کر دھنک جانا، نفس گم کر کے آتے ہیں جنید و بایزید اس جا، نفس گم کر کے آتے ہیں جنید و بایزید اس جا، عنایت کا نمونہ ہے یہاں دل کا دھڑک جانا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتا تھا حضرت جو بھی ٹی وی پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنوا کے جی عوام کو کھلوایا تھا، صحابہ کو کھلایا تھا، جی، اور پوچھنے پر یہ مطلب یہ کھانا کھلانے کی وجہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ الیوم عرس رسول اللہ۔ جی تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ میں وضاحت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ناظرین ایک اور کال ہمارے ساتھ اس کے بعد جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم اس سے قبل جو کالس آئے تھے ان کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جو ہیں وہ رحمت بن کر آئے، بھیجے گئے ہیں، اور آج سیرت پاک پر عمل کرنے کا لوگوں میں وہ جس طرح کا جذبہ پہلے کے لوگوں میں تھا نہیں ہے۔ آج کل کے لوگ رحم نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے ہیں۔ سیرت کے اس پہلو کو اگر ہم اجاگر کرنا چاہیں لوگوں میں، اس کو جس طرح سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، سلام تو کیا جاتا ہے، لیکن اس پہلو کو اگر عام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا بہترین طریقہ ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی آیت
آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کا ایک ایک عمل، یہ تمام عالم کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ گویا آپ کی رحمت کا جہاں تک معاملہ ہے، اپنوں کے ساتھ بھی ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہے، نباتات کے ساتھ بھی ہے۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے اس کائنات کا جو کہ آپ کی اس رحمت سے محروم ہو یا اسے اس کا کچھ حصہ نہ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی جو امت ہوگی وہ بھی صاحب رحمت ہوگی، وہ بھی امت رحمت ہوگی کہ اس کی وجہ سے انسانیت کو امن و امان فراہم ہوگا، انسانیت میں ظلم نہیں ہوگا، بلکہ رحمت، شفقت، ہمدردی اور غمگساری، یہ جو صفات ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ تو گویا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا تھا، جس طرح انسان کے جذبات کا بھی خیال رکھا تھا کہ کسی کے جذبات بھی برانگیختہ نہ ہوں، کسی کے جذبات کو کوئی جو ہے نا مجروح نہ ہونے پائیں، اس کا بھی آپ خیال رکھا کرتے تھے، تو اس کو ہم اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ نے کتنی احادیث میں بیان فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، اور بلکہ یہ فرمایا کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ جب تک دوسروں کے لیے نہیں چاہو گے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ صفات ہمارے اندر آج بدرجہ اتم پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے دوسروں کو زحمت ہو، دوسروں کو تکلیف ہو، بلکہ ہم آپ کے رحمت کا جو پیام ہے اسے زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی پھیلانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہی پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رحم ہی رحم ہے سرکار کی سیرت پاک، یہ فرمانا ہے۔ ناظرین، آئیے ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ سوال کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام جی، میں محمد نثار احمد ہوں بنگلور سے۔ جی نثار بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ جی۔ خط و کتابت کے بعد سوال بتا سکتے ہیں؟ سوال میں نے ابھی کسی کو بتایا تھا کہ آپ کو بتاؤں میں؟ ہاں وہی دہرائی۔ اچھا، میرا سوال تھا کیا ہمارے عالم حضرات کو دین کا صحیح علم ہے؟ جی سمجھے نا؟ بالکل۔ اگر ہے تو ہمارے اندر اتنے فرقے، اتنی جماعتیں کیوں بنی؟ جی ٹھیک۔ اور اتنی گمراہی ہمارے قوم کے اندر جو ہے یہ کہاں سے آئی اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک۔ اس کے علاوہ اس سے ملا جلا ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ سن رہے نا آپ؟ ہاں بالکل۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حامیم کے سوروں میں کیا یہودی عالموں سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، جی سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم آپس میں اتنے فرقے بنا لیے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے دین کے عمل میں تمہیں کتنا فائدہ ہوگا، کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حامیم کے سوروں میں۔ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بہت تفصیلی گفتگو کیا، عالمانہ گفتگو کی آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیے ایک اور کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں محمد اشرف بول رہا ہوں۔ جی اشرف بھائی۔ جی، آنند سے، گجرات سے۔ جی اشرف بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے نا، جی ہاں، تو اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، جی تو اپن درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک۔ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے، وقت ہو چلا ہے اس وقت نعت پاک کا پروگرام میں ہم نعت پاک کو شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عارف اللہ بیگ صاحب۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی رحمت ہے ہر آن مدینے میں، ہر آن مدینے میں ہو جائے
جاتے ہیں بخشش کے، ہو جاتے ہیں بخشش کے سامان مدینے میں، سامان مدینے میں، سامان مدینے میں۔ مدت سے تڑپتا ہوں دیدار محمد کو، مدت سے تڑپتا ہوں دیدار محمد کو۔ باقی نہ رہے کچھ بھی، باقی نہ رہے کچھ بھی ارمان مدینے میں، ارمان مدینے میں۔ سرکار کی محفل ہے، بیٹھے ہیں صحابہ سب، سرکار کی محفل ہے، بیٹھے ہیں صحابہ سب، اور نعت سناتے ہیں، اور نعت سناتے ہیں حسان مدینے میں، حسان مدینے میں، حسان مدینے میں۔ پہنچا دے مدینے میں تاجی کو خدایا پھر، پہنچا دے مدینے میں ہم سب کو خدایا پھر، تا حشر رہے وہ بھی، تا حشر رہے ہم بھی مہمان مدینے میں، مہمان مدینے میں، مہمان مدینے۔ یہ ہے دربار سرکاری ہے ٹوٹا بوریا مسند، یہ ہے دربار سرکاری ہے ٹوٹا بوریا مسند، تقاضا دبدبے کا ہے یہاں آ کر جھجک جانا۔ رہے عشق نبی میں سیف کا جوہر جو رہبر ہے، رہے عشق نبی میں سیف کا جوہر جو رہبر ہے، جمیل آسان نہیں اس راہ میں اپنا بھٹک جانا۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ بھائی جو ہے میری ایک اپنے پورے مسلمان بھائیوں سے گزارش تھی، ارشاد بھائی۔ یہ ہمارے جو حافظ بھائی ہیں ہمارے، جی وہ جو ہے باہر یہاں وہاں کام کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے سیلری کم ملتی ہے مسجدوں سے، اور یہ اگر امامت کی صنعت ملے ہمارے مدرسوں سے تو مسجدوں کو جو ہے اچھے امام ملیں گے اور لوگ توجہ دے کے نماز کی طرف آئیں گے۔ بہت سی بہت اچھی ہوتے بات ہیں جو صحیح شکریہ بھائی، ان میں قابلیت نہیں ہوتی، بہت اچھا مشورہ دیا تو آپ ایک میرا اپنے بھائیوں سے گزارش تھی کہ جی وہ اگر ہم سب مدرسوں سے اگر امامت کی صنعت لیں تو انشاءاللہ جو ہے آگے ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا اس بہترین مشورے کے لیے، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے یہ مشورہ عنایت فرمایا۔ ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے محترم کھانا کھلانے کا جو طریقہ ہے یہ کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ احکام فرمائے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ اطعم الطعام، جو نیکی بیان فرمائی گئی، افشوا السلام و اطعم الطعام، کے سلام کو عام کرو اور طعام کھلایا کرو، صلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور تم اپنے رب کی جنت میں سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو جہاں تک کھانے کھلانے کا معاملہ ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ اسی وقت کھلا دیا جائے پھر بعد میں نہ کھلایا جائے، بلکہ جس وقت جتنا موقع جس طرح ہو سکتا ہے کھلایا جائے۔ البتہ اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا جو ہے مال نہ ہو، کوئی ایسی آمدنی نہ ہو جو مشتبہ ہو یا جو حرام ہو یا جس کو ظلم سے حاصل کیا گیا ہو، زبردستی حاصل کیا گیا ہو۔ بس حلال اگر وہ مال ہے تو اس سے کھلایا جائے۔ یہ بہت بڑی نیکی بیان فرمائی گئی کہ کھانا کھلانے کی تو کسی وقت بھی کھلایا جا سکتا ہے، کہ اس کے لیے کوئی وقت جو ہے محدود نہیں ہے یا کوئی وقت خاص نہیں ہے، بلکہ آپ جب کھلا سکتے ہیں، 12 ربیع الاول کھلاتے ہیں یا اس سے پہلے کھلاتے ہیں یا اس کے بعد بھی کھلاتے ہیں، جتنا آپ کھلائیں گے وہ یقیناً
اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی نیکی اور اجر و ثواب کا کام ہوگا۔ ہم نے سلام کی بات کی، یقیناً سلام عام کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، یہ جو پہلو ہے ایک روحانی پہلو نظر آتا ہے عام لوگوں کو، اس کو بھی اس کی بھی تعلیم کی بہت ضرورت ہے کہ رات میں اٹھ کر ہم نماز پڑھیں۔ اس کے اندر جو حکمتیں رکھی گئی ہیں، جو اہم روحانی کمالات اس میں رکھے گئے ہیں، جو قلبی سکون رکھا گیا ہے، لوگ اس سے بہت ناآشنا ہے آج کے دور میں، اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جیسے ابھی حدیث میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ صلو والناس نیام، نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بندے وہ ہیں کہ رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحر کے وقت اٹھ کر وہ نماز میں اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ گویا کہ بہت عظیم عبادت ہے جو ہے شب بیداری، کہ آدمی آدھی رات کو پیاری نیند کو چھوڑ دے اور اللہ کے آگے جھک جائے، تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس وہ ہے اور اس کا رب ہے، اور گویا کہ وہ اپنی نیند جیسی چیز کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے۔ بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ کسی مرتبے پر کوئی بھی پہنچا ہے تو وہ بغیر رات کو اٹھے کہ تہجد پڑھے کہ کوئی نہیں پہنچا ہے۔ جتنے آپ اولیاء کرام کے واقعات دیکھیں گے پڑھیں گے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ اہم چیز جو تھی ان کے دوسرے اعمال میں، دوسرے اذکار میں، وہ یہ ہے کہ شب بیداری ہے، کہ رات کو اٹھنا اور اپنے رب کے سامنے جھک جانا اور اپنے خطا کا اعتراف کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ گویا کہ یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرنے کی ایک اہم چیز ہے، تہجد اور رات کو اٹھنا، بیدار ہو جانا، اور اس کے بے شمار فوائد۔ آج تو انسان طبی فوائد بھی اس کو ثابت کر رہا ہے، لیکن اس جانب ہمیں توجہ نہیں دینا ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ سب دین اور دنیا میں اس کے لیے اس میں فائدے موجود ہیں۔ بہت سی چیزیں اب دریافت ہوئی ہیں، کچھ آگے چلنے کے بعد دریافت ہوں گی، لیکن اہم چیز جو روحانی ترقی ہے، اس کے مدارج ہیں، اس کے حصول کے لیے رات کو اٹھنا، تہجد کا ادا کرنا، رات میں نماز پڑھنا، یہ بہت اہم شے ہے جس کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت خوب۔ ناظرین آئیے ایک کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ عبید اللہ بول رہا ہوں۔ جی عبید اللہ صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ضرور سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں، ایک دو سوال کیے تھے آپ سے ہمارے ساتھی، جی وہ اس کا جو ہے آپ لوگ جواب نہیں دیے تو ہم لوگ کو جواب مل گیا اس کا، وہی بولنا تھا۔ شکریہ۔ جی بریک لے لیجیے زیادہ۔ ٹھیک۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک ایسا انٹرنیشنل سٹیج ہے جہاں سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک ایسا پیغام پہنچے جو سب کو متحد کر دے، ایسا کوئی پیغام نہ پہنچے جس سے کوئی انتشار ہو۔ یقیناً آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ کس پس منظر میں کرتے ہیں اور کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سوالات کرنے کا۔ یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنے احباب سے، اپنے قریبی علماء سے یہ سارے سوالات کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ رہتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں آپ کے اتحاد کو کوئی فرق نہ آنے پائے۔ جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر صاحب کہ رات کے جو نماز ہے اس سلسلے میں ہم اختصار کی طرف آتے ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے طویل گفتگو کا۔ اختصار میں بتائیں کہ عملی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختصار سے کس طرح ہمارے لیے نمونہ ہے؟ دیکھیے، آپ کی تمام زندگی ہی جیسے میں نے کہا کہ اس کا ہر پہلو ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہے، اسوہ ہے، لیکن آپ اگر ظاہری طور پر دیکھیں گے زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کس طرح آپ اپنے دن کے اوقات کو بسر کیا کرتے تھے، جس میں آپ حقوق اللہ کا بھی پورا خیال رکھنے کی تعلیم امت کو سکھائی، حقوق اللہ کی تعلیم بھی امت کو سکھائی۔ اس میں توازن ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق اللہ کے نام پر بندوں کے حقوق ادا نہ کریں، یا حقوق العباد کے نام پر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہ کریں، بلکہ اس میں آپ نے ایک توازن کو بتایا۔ اور اہم چیز یہ بتائی کہ حقوق العباد کا معاملہ جہاں تک کہ بندوں کے جو حقوق ہیں، آج انسان اپنے حقوق کے بارے میں لڑ رہا ہے، مجھے حقوق ملنا چاہیے، لیکن ہمارے فرائض کیا ہیں
اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اہم چیزیں ہیں حقوق العباد پر ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے. یہ بات سیرت سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے. ناظرین، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں. آئیے پروگرام اختتامی مرحلے میں ہے. ہماری جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. دونوں مہمانوں کا میں بے حد مشکور، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. آخری میں چلتے چلتے ہم پروگرام میں نعت پاک پیش کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار. مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی، مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی. در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے. وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگانی گزارا کریں گے. مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار. نہ گھبرانا اے دل کبھی رنج و غم سے، نہ گھبرانا اے دل کبھی رنج و غم سے. پریشان نہ ہونا تو ان کے کرم سے، پریشان نہ ہونا تو ان کے کرم سے. کہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی، کہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی. حبیب خدا جب اشارہ کریں گے، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار. یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہوں میں، یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہوں میں، یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہوں میں، یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہوں میں. مگر یا حبیبی یہ دیوانے تم کو، مگر یا حبیبی یہ دیوانے تم کو یوں ہی زندگی بھر پکارا کریں گے. مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار.